الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. عن سفيان بن عبد الله الثقفي قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه بعدك أحدا. رواه مسلم أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جو دو آیت میں نے آیت قرآن پڑھی ہے اور حدیث ہے، ان دونوں میں اللہ رسول دونوں نے استقامت کی اہمیت کو بیان فرمایا ہے. استقامت یعنی کسی کام کے کرنے پر یا کسی ارادے پر جم جانا. اسلام استقامت کو پسند کرتا ہے. آج ہم اگر دیکھیں کہ اسلام ہم تک پہنچا کیسے، صحابہ کو کامیابی حاصل کیسے ہوئی، جبکہ ان کے سامنے دشمنوں کا بڑا عظیم لشکر بھی تھا، سازش بھی تھی، ان کی پلاننگ تھی اور ان کا اتحاد تھا. تو ایک چیز سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں کو جو بھی کامیابی حاصل ہوئی ہے ان کی استقامت کی وجہ سے ہے. اور اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جو مخاطب کر کے فرمایا ہے اور ان کو جو ایک موضوع بنایا ہے کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، تو ان الذین قالوا سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی تعریف کی جا رہی ہے کہ انہوں نے جب شرک اور کفر کی تاریکی سے باہر قدم نکالا اور اسلام کے نور میں وہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے تعلق قائم کیا، ان کی رسالت اور ان کی نبوت کو تسلیم کیا اور ان کو اپنا قائد اور اپنا مقتدی بنایا اور اللہ کو اپنا رب مان لیا. شرک کے تمام طریقوں کو انہوں نے ترک کیا، تمام معبودان باطل کو انہوں نے چھوڑ دیا. یہ بہت بڑا فیصلہ تھا. ایک تہذیب سے دوسری تہذیب، ایک زمانے سے جس پر وہ قائم تھے شرک اور کفر کی زندگی، اس سے نکل کر کے ایک نئی زندگی انہوں نے اپنائی تھی. یہ ایک بہت بڑا فیصلہ تھا اور اس کے بعد فطری طور سے ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. لیکن انہوں نے جو بہت سوچ سمجھ کر کے قدم اٹھایا تھا، اپنے کو انہوں نے اسلام کے قلعے میں جو داخل کیا تھا، اسلام کے پرچم تلے جو آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں انہوں نے جو پناہ لی تھی، یہ کوئی اندھا فیصلہ نہیں تھا. ان کا سوچا سمجھا غور و تدبر کے بعد ایک فیصلہ تھا کہ اس کائنات کا بنانے والا اور اس کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب کو وجود بخشنے والا اگر کوئی ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے. یہ پتھر کے بنے ہوئے، لکڑی کے بنے ہوئے، لوہے تانبے سونے چاندی کے بنے ہوئے جو معبودان ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ ہمارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے ہیں. جب یہ حقیقت ان کے سامنے کھل کر کے آ گئی تب انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور اس کی صداقت کو دل میں اتارا اور زبان سے اس کا اقرار کیا اور پھر اس راستے میں وہ جم گئے. اللہ تعالیٰ نے یہی بات فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ لوگ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب تو اللہ ہے اور پھر اپنے اس قول پر جم گئے. فطری بات ہے، ایک زلزلہ پیدا ہوا، ایوان باطل میں ایک ہنگامہ پیدا ہو گیا. مشرکین مکہ کو ایک نئی آواز ان کے خلاف لگی اور انہوں نے اس کے خلاف پلاننگ کی اور اس کو دبانے کی بھرپور کوشش کی
اور طرح طرح سے مسلمانوں کو ستایا اور ان کو مجبور کیا، ان پر مظالم کے پہاڑ توڑے اور ہر طریقے سے کوشش کی، لالچ دے کر کے، دھمکی دے کر کے، جنگ کے ذریعے کی مسلمانوں کو ان کے عقیدے اور نظریے سے پھر لیا جائے، لیکن اس میں کامیاب نہیں ہوئے کیونکہ استقامت حاصل ہو گئی تھی۔ انہوں نے استقامت کے ساتھ مسلمان ہو کر کے یہ ثابت کیا کہ ہم نظریہ بدلنے والے نہیں ہیں، نظریہ وحدت، اللہ کی وحدانیت اور الوہیت کو انہوں نے دل کی گہرائی سے تسلیم کیا، اور یہی سچائی اور یہی حقیقت تھی۔ حضرت سفیان ابن عبداللہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حدیث میں نے پڑھی ہے، اس میں بھی انہوں نے یہی پوچھا کہ اللہ کے رسول، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی بات بتا دیجئے کہ آپ کے بعد میں کسی سے اس کے سلسلے میں سوال نہ کروں، تو آپ نے فرمایا قل لا آمنت باللہ ثم استقم، قل آمنت باللہ ثم استقم، یہ کہو کہ میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم جاؤ۔ آج مسلمانوں کے لیے جو حالات ہیں یہ کوئی نئے حالات نہیں، ہر دور میں مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوشش کی گئی، اور نہ صرف کوشش کی گئی بلکہ طرح طرح کے حربے ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، کبھی جنگ کا سہارا لیا گیا، کبھی سازش کی گئی، کبھی لالچ دیا گیا۔ اس وقت بھی پوری دنیا میں اسلام کے خلاف جو تحریک چل رہی ہے اس کا ایک مقصد ہے کہ مسلمانوں کو ان کی حقانیت پر اور ان کی صداقت پر ضرب لگا کر کے اسلام سے پھینک دیا جائے، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھی ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ آپ سے یہود اور نصارہ کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، خوش نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے پر آ جائیں اور ان کے ملت کی اور ان کے نظریے کی اور ان کے پلان کی پیروی کرنا شروع کر دیں۔ اس وقت بھی ہندوستان میں یہی ہو رہا ہے کہ مسلمانوں کو ان کے مذہب سے پھیرا جائے اور یہ کہا جائے کہ یہ پریورتن ہو رہا ہے، زندگی میں تبدیلی لانے کا، کہ اپنے باپ دادا پرکھوں کے طریقے پر آ جاؤ، اور یہی کوشش پہلے بھی ہوتی رہی اور آج بھی یہی ہو رہی ہے۔ میں اس موقع پر اپنے مسلم نوجوانوں سے کہوں گا کہ آپ نے اسلام کے گوش میں آنکھ کھولی ہے، اور صحابہ نے تو اپنی زندگی میں تبدیلی کی تھی، اب آپ کو ملا ہوا دین ملا ہے، بنا بنایا خاندانی موروثی مذہب پر آپ قائم ہیں، تو اسی وجہ سے اب ضرورت ہے کہ ہمارے نظریات اور ہمارا عقیدہ اسلام کی حقانیت اور صداقت پر پوری طریقے سے یکسوئی کے ساتھ جمع ہوا ہونا چاہیے، اور صحابہ کا جس طریقے سے جمع ہوا تھا اور ان کے دل میں صداقت تھی اسلام کی حقانیت کی، جب تک کہ اس اسلام کو ہم اسی نظر سے اور اسی طریقے پر اور اسی انداز میں نہیں دیکھیں گے، تب تک ہمارے اندر اسلام کی محبت جاگوسی نہیں ہے۔ ضرورت ہے کہ ہم مسلمانوں کے نوجوانوں میں جو تحریکیں چل رہی ہیں، ذرا ذرا سی بات پر اسلام پر اعتراض ہونے والی باتوں سے متاثر ہو جاتے ہیں اور خود اعتراض کرنے لگتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام کو گہرائی سے انہوں نے سمجھا نہیں ہے۔ اسلام کوئی صرف ایک نظریہ نہیں ہے، ایک اصول زندگی ہے، نظام حیات ہے، اور یہ تھیوری نہیں ہے، پریکٹیکل ہے۔ صحابہ نے اس پر عمل کر کے دنیا کو گہوارہ امن بنایا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھا جائے اور قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم کچھ وقت نکالیں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں کہ کس طریقے سے اسلام کی سچائی اور صداقت قرآن سے مدلل طور پر جو ثابت ہے ہماری عقل اسے قبول کرتی ہے۔ آج ضرورت اسی کی ہے کہ ہم بھی وہی قول دہرائیں اور ثابت قدمی کے ساتھ کہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت بھی ہم کو ہمارے عقیدے سے اور ہمارے ایمان سے پھیر نہیں سکتی۔ یہی وہ قول تھا جو حضرت بلال حبشی کہتے تھے، اور انہوں نے عہد کا نعرہ بلند کیا اور تمام مظالم کو برداشت کیا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اللہ کی وحدانیت سے انکار نہیں کیا، تمام ظلم سہتے رہے، پھر وہی مؤذن رسول بنے اور آج ان کا پوری دنیا میں نام گونج رہا ہے۔ صحابہ کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوا، کم ستائے گئے، طرح طرح سے ان کو ابتلا و آزمائش میں مبتلا کیا گیا اور ان پر ظلم و تشدد کے تیر چلائے گئے اور ان کو جس طریقے سے ممکن ہو سکا ذلیل کیا گیا، لیکن انہوں نے اسلام کے لیے وطن تو چھوڑ دیا اور دولت کے لیے اور وطن کے لیے اسلام نہیں چھوڑا، ہجرت کرنا انہوں نے گوارا کر لیا، اس لیے کہ نظریہ جو ہوتا ہے وہ تبدیل نہیں کیا جاتا۔
اسلام کا جو نظریہ ہے اس کو اگر ہم گہرائی سے نہیں قبول کریں گے اور اس کے اوپر ہم جمیں گے نہیں، تب تک کہ ہمارے اندر نہ اسلام کی محبت پیدا ہوگی اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گہری طریقے سے اور سچائی کے ساتھ دل میں جمے گی، اور نہ صحابہ کی قربانیوں کا ہمیں احساس ہوگا۔ اس لیے ہمارے نوجوانوں میں بیداری مہم چلانے کی ضرورت ہے، ان کو اسلام کی تاریخ سے آگاہ کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ تقابلی طور سے دیکھا جائے کہ دنیا کے اور بھی مذاہب ہیں، اور نظریات میں جو اسلام کا نظریہ ہے ان کا کوئی میل نہیں کھاتا، وہ نفس پرستی ہے۔ آج کوئی مذہب نہیں ہے، صرف نفس پرستی ہے، جس کے منہ میں جو آتا ہے وہ ایک عقیدہ بنا لیتا ہے اور بکتا ہے۔ لیکن اسلام ایک ٹھوس حقیقت ہے، اسلام ایک سچائی ہے، اور اسلام کی سچائی قرآن سے اور حدیث سے اور ہمارے صحابہ کے عمل سے ثابت ہے، عیاں ہے اور بیاں ہے۔ ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہمارے نوجوان اس طرف توجہ دیں کہ انہوں نے ایک عقیدہ پایا ہے، وحدانیت کا عقیدہ، الوہیت کا عقیدہ، ربانیت کا عقیدہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت النبوت کا، اور یہ کسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، اور نہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے دستبردار ہو سکتے ہیں۔ یہی ہماری فطرت ہے اور یہی ہماری حقیقت ہے، اور اسی پر ہماری تخلیق ہوئی ہے۔ تو استقامت کے لیے آج ہم کو کوئی بھی قوم بغیر استقامت کے کامیاب نہیں ہوتی، چاہے جو بھی ہو، اس کو صبر آزما مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو آج ہمیں بھی گزرنا پڑ رہا ہے، تو اس موقع پر آج ہمیں زیادہ ضرورت ہے صبر و استقامت کی، اور اسلام کے نظریے پر جمنے کی، اور اسی کے ذریعے ہم اسلام سے جڑ کر کے دوسرے باطل طریقوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔